تمام الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ جی، یہ گزشتہ رات فواد چوہدری صاحب نے بات کی اور انہوں نے شاید ایک کہیں پہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت منشی بن چکا ہوا ہے حکومت کا، اور پھر آج بھی جب وہ عدالت میں اسلام آباد میں کچہری میں عدالت میں موجود تھے تو جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے انہوں نے کہا کہ جی فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی حالت اس وقت منشی کی ہے۔ تو فواد چوہدری صاحب، نوئنگ فواد چوہدری صاحب، انہوں نے پھر دوبارہ لقمہ دے دیا عدالت میں کھڑے، انہوں نے کہا تو الیکشن کمیشن کی حالت منشی کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی، گھروں کی تلاشی، موبائل کا فورنزک، لیپ ٹاپ کا فورنزک کرنا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گھروں کی تلاشی کس چکر میں، ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اویلیبل ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ اب اس میں عجیب سی توثیق نکالی جا رہی ہے کہ جناب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایات آ رہی ہیں یا پارٹی لیڈرشپ کی کیا ہے، تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں کس قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ چلیں یہ تو اب عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ جو اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا، تمام جماعتیں اپنی الیکشن کمپینز میں لگ جائیں گے، کم از کم کے پی اور پنجاب کے الیکشن ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، تو اسی دوران جو ہے یہ ساری صورتحال بن گئی ہے۔ لیکن اس سے قبل مطلب آج ہم سن رہے تھے کہ ایک زمانے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں کہ یہ بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے، کسی کو آزادی نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا کل اگر بنانا ریپبلک تھی تو آج بھی کیا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا کہتے تھے اس وقت احسن اقبال صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب؟ سن لیں۔ چیف الیکشن کمشنر تو ایک ڈیکوریشن پیس بن کر رہ گئے ہیں، اور پھر آپ نے باقی باتیں بھی سن لیں۔ اب یہ تو ایک سلسلہ تھا، یہاں نہیں ختم ہوا تھا، مختلف اوقات میں عطا تارڑ اور پھر دوبارہ رانا ثناءاللہ کیا باتیں کرتے رہے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ڈائریکٹ دھمکیاں اس وقت دی جا رہی تھیں اس دور میں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن اس وقت مقدمات نہیں بنے۔ تھوڑا سا کچھ اور پیچھے چلتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں اور ماشاءاللہ اللہ خیر رکھے 28 تاریخ کو واپس بھی آ رہی ہیں، کیا کہتی تھیں وہ بھی سن لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیم بھی کریں گے اور شیم بھی کریں گے، ڈائریکٹ دھمکیاں عوام آپ کا تعاقب کرے گی۔ آج فواد چوہدری صاحب نے جب وہ اریسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، وہ اب کس زمرے میں آئے گی وہ بھی ذرا سن لیں۔ جی سخت بات ہے، بغاوت کے لیے نکلیں، 22 کروڑ عوام کو بغاوت پر اکسانا، اب یہ اس بیان کے اوپر آگے کیا بنتا ہے، لیکن یقیناً سخت باتیں ہیں، لیکن پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت کتنے سنگین مقدمات بنتے رہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی تھیں کہ جی میڈیا کے اوپر قدغنیں لگ رہی ہیں، لوگوں کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں، تو آج کیا ہوا؟ اسی دور میں، انہی کے موجودہ دور میں ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی، دیگر صحافیوں کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اختیار ولی خان، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور احمد پنسوتا وکیل ہیں، آج صبح سے عدالت میں رہے، لاہور میں۔ احمد اگر اجازت دیں تو احمد پنسوتا صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ احمد مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آج جو گرفتاری کے بعد بات کر دی فواد چوہدری صاحب نے وہ بھی کافی سخت تھی، لیکن کیا توہین عدالت نہیں ہوئی جب 6 بجے بلایا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جناب سب حاضر ہوں میرے سامنے؟ اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور یہ کیس آپ نے تو ایف آئی آر بھی پڑھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، کیس بنتا کیا ہے یہ؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایٹ بیسٹ جو ہے وہ ریاستی بربریت کا کیس بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ فریڈم آف سپیچ کو اتنا ایکسٹینڈ کریں گے کہ آپ پاکستان کے ہر کیس کو
میوٹنی اور سیڈیشن اور ان طرف کلونیل لاز کی طرف لے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایونچولی کلیپس کر جائے گا. اینڈ آئی سے دیٹ اکراس دا بورڈ فار اینی پولیٹیکل پارٹی, اٹ از ناٹ پی ٹی آئی اسپیسیفک. چودھری فواد حسین ہم سب جانتے ہیں, میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں, ہمارے شعبے سے بھی منسلک ہیں, لائر بھی ہیں, اور بڑے گارڈڈ ورڈز میں بولتے ہیں, سخت بات ضرور کرتے ہیں, بٹ ہی از ویری ویری کانشیس آف وٹ ہی از سیئنگ. اور جو ان سے ایسوسیٹ کیا گیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دھمکیاں دی, ان کے بچوں کو اور پتہ نہیں واٹ ناٹ ان سے آپ نے ایسوسیٹ کر دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ چودھری فواد حسین صاحب کا ایسا یا تو کوئی مطلب ہے یا وہ ایسی کو بات کبھی کر بھی سکتے ہیں, بیکاز ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا وی آر ناٹ ٹرینڈ دیٹ وے. اور وہ تو کافی سیزنڈ آدمی ہے, منسٹر انفارمیشن بھی رہا ہے, ان کو اپنی بات کا مطلب بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ بات کس حد تک جا کے امپیکٹ کرتی ہے. آج کی کورٹ پروسیڈنگز میں آپ کی بات بالکل درست رہی. فاضل جج صاحب کی جو اتھارٹی ہے اس کو آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس نے چیلنج کیا, جس میں آئی جی پنجاب تو ضرور پیش ہو گئے, از اے گڈ آفیسر, لیکن آئی جی اسلام آباد پیش نہیں ہوئے, اور عدالت کو ایونچولی پھر کیس میرٹس پر سننا پڑا. لیکن وہ بات پر انہوں نے اپنا کامنٹ ضرور ریزرو کیا اور کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو آپ درخواست دے دیجئے. میں نے کہا سر مجھے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے, یہ تو آپ کو چیز خود فیل ہونی چاہیے. اینڈ اف یو فیل دیٹ دیر از اینی کنٹیمپٹ یو مسٹ پروسیڈ. لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ 12:20 پر آپ آرڈر کرتے ہیں, 1:30 کا, پھر 1:40 پر ٹیک اپ ہوتا ہے کیس, پھر 2 بجے ٹیک اپ ہوتا ہے, پھر 3 بجے ٹیک اپ ہوتا ہے, اینڈ نو بڈی از دیئر. اور آپ وہ بندے کو پروڈیوس نہیں کر سکتے جس کا آپ نے آرڈر کیا ہوا ہے. ہم نے ایٹ لیسٹ 22 سال تو مجھے بھی ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, اتنا ویک سسٹم کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, یا اسٹیٹ کو عدالتوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ایک سیپریٹ سائڈ ہے. جہاں تک ہماری ریمیڈی کی بات ہے, وہ چونکہ اب کلیئر ہو گئی ہے بات, ہم اسلام آباد جا کے اپنی ریمیڈی لیں گے. یہاں پر بھی ہم نے انلیگل کنفائنمنٹ کو چیلنج کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ جو کنفائن ہوئے ہیں ہم وہ غلط ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اوور آل جو ہے اس کا اگر آپ ایک لارجر ہولسٹک پرسپیکٹو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایکس پارلیمنٹیرین, ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منشی کہنے پہ اندر ہے. تو اگر ہم نے اس طرح اسٹیٹ کو آگے لے کے چلنا ہے تو میرا نہیں خیال پولیٹیکل فورسز آگے تھرائیو کر سکتی ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, یہ پی ٹی آئی اور اینی ادر پولیٹیکل. مطلب ہر چیز پر پرچہ, ہر چیز پر بندش, ہر چیز پر قدغن. یہ دس از ناٹ ہاؤ ڈیموکریسیز فلرش. ویری رائٹ. وی نیڈ ٹو ہیو اے ہائیڈ پارک جہاں پہ جا کے سب باتیں کر لیں, کھول کے بات کر لیں. اختیار ولی خان صاحب, فواد چودھری دہشت گرد, اسلام آباد کی پولیس کے جب حوالے ہوتے ہیں ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کر, ہتھ کڑی پہنا کر عدالت میں آج جو ایف8 کچہری میں پیش کیا جاتا ہے, اس طرح تو دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ دینے والا سابق منسٹر بھی, بار کا ممبر بھی, سپریم کورٹ بار کے ممبر, ایڈوکیٹ, یہ جو کہا جا رہا تھا, آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اب باقاعدہ طور پر نظر آئے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بدلے کی سیاست کی طرف جانے کے لیے لگے ہیں اور وکٹمائزیشن شروع کرنے لگے ہیں. دیکھیں ضمیر صاحب, اچھی باتیں کرنے کو وکیل صاحب نے بھی اچھی باتیں کی, آپ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی اچھی بات کو آپ سنا ہی دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ اس طرح ہو کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالیں یا آپ کو کڑی لگائیں لائیں. لیکن پارلیمنٹیرین کی کچھ حدود ہوتے ہیں, کچھ قیود ہوتے ہیں, کچھ لیمٹس ہوتی ہیں کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں. اور اگر ان کو آج اس پہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے, یا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج انسوتا صاحب نے جو بات کی ہے, ڈونٹ یو فورگیٹ, آپ کو بھولنا نہیں چاہیے, ایک سٹنگ ایم این اے, فواد تو اس وقت ایکس ایم این اے ہے, ایک سٹنگ ایم این اے کے ساتھ کیا ہوا تھا, جس کا نام رانا ثناء اللہ تھا, اس کے ساتھ تو 16 کلو کی منشیات لکھ دی گئی. احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا, 2 سال کے لیے خواجہ سعد رفیق کو کس جرم میں بند کیا تھا, شہباز شریف کو کس کیس میں نہیں بلایا گیا تھا, حمزہ کو کیوں بند کیا تھا, مریم نواز شریف کو کس جرم میں بند کیا گیا تھا, اس نے کیوں جیل کاٹی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ بولیں گے اور بولیں گے, مسلسل بولتے جائیں گے, اور اداروں کے خلاف, کبھی فوج کے خلاف, کبھی عدلیہ کے خلاف, کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف, تو پھر تو یہ واقعی میں بنانا ریپبلک ہی ہوئی کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. اگر ایکشن ہو گیا تو تھوڑا سا چھوٹا موٹا پرچہ ہے, اس پہ اتنی کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑی. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں 14 جیلیں کاٹ کے آیا ہوں اس جمہوریت کے لیے, میرے 3 ناخن نکالے گئے ہیں. میرے سے زیادہ جمہوریت کی قدر کون جانتا ہے؟ اس جمہوریت میں میری جتنی کنٹریبیوشن ہے, مجھے کوئی دوسرا بندہ آپ دکھا دیں.
14 जेलें, 4 उंगलियां मेरी तोड़ी गई, 4 उंगलियां 8 जगहों से, हिस्ट्री है। चेगोवेरा बनते हैं, आप लोगों को बगावत पर उकसाते हैं और आप इदारों को भी उनको आप डेयर करते हैं, ये मुंशी वो मुंशी। क्या आप भूल गए जो नैब का वो था, चेयरमैन था, उसने एज ए पीटीआई की बी टीम बन के उसने काम नहीं किया था? वो इनका मुंशी नहीं बना हुआ था? वो तैयबा खातून को ब्लैकमेल करके उसके जरिए आपने नैब को किस तरह इस्तेमाल किया था? इतने छोटे से पर्चे पर इतना बड़ा तूफान आप उठा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इसका तो कोई मैं लिटरली आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ये तो रूटीन का पर्चा है, इस पर्चे में कोई बड़ा तो सेक्शन ऑफ लॉ लगा नहीं है। बाकी तो खैर है इख्तियार वली खान साहब, बाकी तो बहुत सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो बगावत है 124A, मतलब वो बगावत, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आपके सामने बैठा हूं मैं, आप मुझे एक अरसे से जानते हैं। क्या मैं आपको लगता हूं कहीं से कि मैं दहशतगर्द हूं? कभी आपने फील किया? मुझ पे 780A का पर्चा कटा हुआ था, 780A एंटी टेररिस्ट एक्ट। चलें, फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, फॉर द फंडामेंटलिस्ट राइट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा था। चलें, बिल्कुल इख्तियार वली खान साहब, आप सियासत कर रहे हैं आपकी, और अगर आपको ये मालूम है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको वहां से आगे नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं निकलना चाहिए। तो अभी तो इनका सफर लंबा है। बिल्कुल सही है इख्तियार वली खान साहब, लेकिन एक आर्गुमेंट, मैं एक बात कर, जी, अगर आपने इनकलाब लाना है और आप इनकलाब की बातें करते, आप बगावत की बात करते हैं, जलाओ, घेराओ, इधर आग लगाओ, वो आग लगाओ, खून होगा, खराबा होगा, इतना छोटा मोटा पर्चा अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में उस पर इतना रोना नहीं चाहिए। इस तरह पॉइंट आ गया, हाथ जोड़ के माफिया नहीं मांगे। हाँ बिल्कुल सही है। देखें, मतलब आपकी लीडरशिप भी बाकायदा डायरेक्ट नाम लेती रही, नेम एंड शेम करती रही। आपकी मतलब लंदन से बैठकर बाकायदा नाम लिए गए, और मुझे क्यों निकाला कैंपेन में भी नाम लिए गए, और मरियम नवाज साहिबा भी नाम लेती। लेकिन सही है, आप मैं आई एग्री टू योर पॉइंट। बिल्कुल, मैं चंदाना, हमने उसकी कॉस्ट पे भी की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। हमारे तो बच्चों तक ने उसकी कॉस्ट पे की। चले, आपका पॉइंट आ गया। शुरुआत भी नहीं हुई है। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। शंदाना गुलजार साहिबा, इमरान खान साहब ने कहा है कि बाकायदा तौर पर विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी हुई है। उन्होंने जो नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनके हवाले से भी कहा कि जो हमें लग रहा था वो होना शुरू हो गया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि किसी किस्म की भी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है, अगर बहुत जरूरी है तो इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर नहीं किया जाएगा। अगले रोज एक पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई थी, जिस पर PMLN की एक MPA ने ट्वीट भी कर दिया, उसके बाद डिलीट भी कर दिया। बट हम ये तवक्को कर रहे हैं कि मामलात को संभालने के लिए जिस नहज तक जाने की इख्तियार वली खान साहब भी बात कर रहे हैं, उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है कि तारीखें आ जाएं इलेक्शंस की, और उसके बाद तमाम पार्टीज अपनी अपनी कैंपेन्स में लग जाएं। ये सही बात है, या इसके अलावा आपको कुछ और होता नजर आ रहा है? शुक्रिया जमीर साहब, बहुत सारी बातें हुई और मैं कुछ बातों का जवाब भी दूंगी, आपके सवाल का भी दूंगी। देखें, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इस वक्त मुझ पे एक नकली डिस्क्वालिफिकेशन की हुई है। मैंने ECP के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है, क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है। मैं MNA इलेक्ट हूँ, KPK से 4 सीटें खान साहब ने जीती थी अक्टूबर 2022 के बाय इलेक्शन में, और इस इलेक्शन कमिश्नर ने सो मोटो किया, कोई रीजन नहीं बताया, ना आइन को फॉलो किया है और ना कानून को फॉलो किया है, और फ्री डिस्क्वालिफिकेशन। जब मैं हाई कोर्ट में गई, उनके पास कोई जवाब नहीं है, डेट्स पे डेट्स लेते जा रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन से, या याद रखिएगा, लेट्स पुट इट शॉर्टली, इस इलेक्शन में, इस कमीशन में से सच के सिवा सब कुछ निकलेगा, और उसका सबूत ये है कि जितनी भी PTI के केसेस हैं ECP में, वो सब के सब, each and every one of them
has been decided against PTI. اور ان تمام کے تمام تقریباً 99% کیسز کو یا ہائی کورٹ نے ریورس کیا ہے یا سپریم کورٹ نے ریورس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ECP میں ایک بندہ نکما ہے یا ساری انسٹیٹیوشن نے کمی ہے, یا ایک بیکا ہے یا سارے بیکے ہیں, یا ایک ڈرپوک ہے یا سارے ڈرپوک ہے, اس کا مجھے نہیں پتا, نہ میرے پاس اس پہ کوئی فتویٰ ہے. میں PTI کی کور کمیٹی میں تو ہوں نہیں, میں تو صرف اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر یہ اتنے صاف شفاف لوگ ہوتے یہ کیس سے نہ بھاگتے. دوسری بات, یہی ECP تھی جس نے سپریم کورٹ میں اپریل 2022 میں جھوٹ بولا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں 127 بائی الیکشن کرانے کے لیے جو ریزگنیشنز آئی ہیں, تو کائنڈلی 2023 کا اکتوبر میں جو الیکشن ہوگا وہ ہم کرا کے دیں گے. یہی الیکشن کمیشن ہے جن کے پاس پھر پیسہ آ گیا, فلڈ کے باوجود انہوں نے بائی الیکشن کروائے پنجاب کے, پھر انہوں نے بھی KP میں کروائے, اب بلدیات کے الیکشن ہوئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم KP کے اور پنجاب کے بھی کرائیں گے. اچھا آپ سوچے ذرا, عقل کی مطلب حد انسان دنگ رہ جاتا ہے. ملک ہے جہاں پہ LCیاں نہیں کھل رہی ہیں, پیٹرول نہیں ہے, بجلی کے پیسے نہیں ہیں, آٹا نہیں ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے پلان کیا کہ بائی الیکشن کریں گے. ڈیٹ نہیں دی آبویسلی, یا کریں گے کیسے؟ اگر آپ کو اکتوبر میں 1000 سیٹوں پہ کرنا ہے تو بھی آپ 800 سیٹیں کیسے کریں گے؟ جو ریزگنیشن ابھی سندھ سے آنی ہے, بلوچستان سے آنی ہے, پنجاب کی آ چکی ہے, KP کی آ چکی ہے. تو معذرت کے ساتھ فواد چودھری نے لفظ غلط استعمال کیا ہوگا منشی کا, لیکن اگر آپ کیریکٹر آف کانڈکٹ دیکھیں ECP کا, جو ادارہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کھا کے تنخواہ پوری کرتا ہو اور انہی ٹیکس پیئرز پہ دھاوا بول دے تو انسان کیا کہے؟ ٹھیک ہے, فواد چودھری ایک اپنے طریقہ ہے بولنے کا, میں کنڈون کروں نہ کنڈون کروں, لیکن جس قسم کی ٹریٹمنٹ فواد کے ساتھ کی گئی ہے وہ ابھی نندن کے ساتھ نہیں, کیونکہ ہم تو مودی کے نوکر ہیں. وہ ٹریٹمنٹ کلبھشن کے ساتھ نہیں, کیونکہ ہم تو مودی کے غلام ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی مودی ان کو پسند ہے کیونکہ وہ پنجابی ہے, وہ ہندی بولتا ہے, وہ بزنس میں بہت آگے ہے. انڈیا سے آپ 2 روپے کی چیز بنانے کو بیچنے کو تیار, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس ملک میں, اور بھیکے مانگے جا رہے. کبھی منشا کو بھیجتے انڈیا, کبھی اسرائیل ایک ڈیلیگیشن PTV کا چلا جاتا ہے, اور افغانستان جو پشتو سپیکنگ ہے, جو مسلمان ہے, ان پہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ اڈے دو, ان پہ بمباری کرو. تو معذرت کے ساتھ اس ملک کا مسئلہ ECP نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ ہے کہ 48 آورز آپ کے ملک میں بجلی نہیں تھی. جو جینیسز بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کابینہ میں 80 لوگوں کی کابینہ ہے. شندانہ, you have rightly pointed out کہ ہمارے ایشوز, کنسرنز اس سے بہت مختلف ہیں, لیکن میرا سوال پرائمریلی یہ تھا کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں, جس سے ابھی جو ہے موجودہ حکومت شاید ابھی تیار نہیں ہے. اگلے روز میں سن رہا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جب تاریخ آئے گی تو تب دیکھیں گے الیکشنز کی موڈ میں جانے کا. تو لگ ایسے رہا ہے کہ شاید اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین, شاہ محمود قریشی نے آج رات کو تقریباً 9 بجے ایک ٹویٹ کر دی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ MPAs, MNAs, سینیٹرز اور اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو کہیں کہ وہ زمان پارک پہنچیں, کیونکہ اب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ لوگ. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹویٹ کیا. اور اوور آور ڈیڈ باڈی, جس کو اگر خان کو اریسٹ کرنا ہے تو وہ ہمارے سامنے, مطلب پہلے ہم دیوار ہوں گے, اس کو گرانا پڑے گا. احمد پنسوٹا, اب کیوس, مور کیوس, مطلب بہت آج میں دیکھ رہا تھا کچھ پاکستان کے جو مطلب جو سوچتے ہیں وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید موجودہ حکومت اب فائنینشیل سٹیبلٹی فوری طور پر خود بھی نہیں لائے گی تاکہ جواز بن سکے فائنینشیل ایمرجنسی کا, دیٹ از انڈر آرٹیکل 235, اینڈ دیٹ وڈ لیڈ ٹو جنرل ایمرجنسی آرٹیکل 232, تاکہ انتخابات جو ہیں وہ پوسٹ پون کیے جائیں اینڈ بیونڈ اکتوبر 2023 بھی جایا جا سکتا ہے. وڈ دس بی دی آنسر فار پریزنٹ chaos crisis? Sir, absolutely, I don't agree with this. I think وہ جس طرح خان صاحب کہتے ہوتے ہیں absolutely not, یہ والی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی کلیئرلی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یو نیڈ اے فریش مینڈیٹ. پاکستان کو اس سچویشن سے نکالنے میں دیکھیں, اس وقت تحریک انصاف کا سارا جو میتھڈ ٹو دیٹ میڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ایک رجیم چینج کے تھرو آئے ہوئے ہیں, اینڈ دیئر فور ایک فریش الیکشنز ہوں. پاکستان کے جو مسائل کی اس وقت گریوٹی ہے, ان مسائل کی گریوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سالو کرنے کے لیے, بلکہ ریزالو کرنے کے لیے, یو نیڈ اے پولیٹیکل گورنمنٹ with fresh mandate.
تاکہ عوام کو بھی اس پر اعتبار ہو اور ان کو اپنے اوپر بھی اعتبار ہو. اس وقت تو باہر سے پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پلیجز ضرور ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایک انسرٹنٹی ہے, پتہ نہیں انٹرم سیٹ اپ لمبا چلنا ہے, کم چلنا ہے, کیا ہونا ہے. ایک تو آئین کے تحت بھی جو ایمرجنٹ یہ جو پروویژنز جن کا آپ نے ذکر کیا تھا 35 اور 32, I don't think so they can be invoked in such like situation. بلکہ اگر آپ 235 کو تفصیل میں پڑھیں بھی وہ فائنینشیل ایمرجنسی میں بھی ایک سرٹن لمیٹڈ سچویشن کرتی ہے. یہ وہ سچویشنز میرٹ نہیں کرتی. یہ ساری وہ سچویشنز ہیں جس میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈز ہیں کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بٹھائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ مسئلے کا حل نکال لیں گے. مسئلے کا حل ہمیشہ وہ پارلیمنٹیرین نکالتا ہے جس کی بیکنگ پہ 2-2.5 لاکھ ووٹ ہوتا ہے, جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. یہی آئین کا ہمارا پریفیس ہے. بالکل. احمد, آئی نو آپ کو جانا ہے, اس لیے میں آپ سے ایک آخری بہت مختصر سا جواب چاہوں گا. ویئر ڈو یو سی دس کیس ہیڈنگ؟ فواد چودھری کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی مانگ لیا, پھر گھر کی تلاشی کی بھی استدعا کر دی, پھر موبائل اور لیپ ٹاپ کے فورینزک کی بھی استدعا کر دی. تو یہ کیا لگ کیا رہا ہے؟ دس از اندر اعظم سواتی کیس جو کہ پرولونگ ہوگا. This will be another اعظم سواتی شہباز گل ٹائپ کیس جو ایونچولی ختم ہونا ہی ہے, بیکاز اس لیول یہ کلونیل لاز ہیں جی. سیڈیشن, ابھی میرے معزز مہمان جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے بالکل بات ٹھیک کی. احمد پنسوٹا صاحب کی میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی. اختیار ولی خان صاحب, اختیار ولی خان صاحب آواز جا رہی میری؟ جی جی آ رہی. اچھا, اختیار ولی خان صاحب, بہت آسانی سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں. پاکستان جن مشکلات سے دوچار ہے کہ آزاد اور شفاف انتخابات ہو جائیں اور جو بھی آئے مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آئے, آپ لوگ لے کر ملک کو آگے چلیں تاکہ ایک 5 ایئرز کی کمٹمنٹ سامنے آئے. اسکیپ کرنا الیکشن سے آپ کی نظر میں کیا یہ صحیح راستہ ہے؟ ہاؤ کم یو کین کال دس اسکیپ فرام الیکشن؟ ضمیر صاحب, کون اسکیپ کر رہا ہے؟ اگر یہ مطالبے کی بات ہے تو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان سے مطالبہ کیا تھا جب یہ لوگ حکومت میں تھے کہ الیکشن کرواؤ. یہ کیوں نہیں کرواتے تھے؟ جب 2018 کا الیکشن جس پہ فافن کی رپورٹ بھی آ چکی تھی کہ ایک فراڈولنٹ الیکشن تھا, تو کیوں نہیں کراتے تھے اس وقت الیکشن؟ آج ان کو صرف ایک پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے تو اس کے مطالبوں کو کیوں مان لیا جائے؟ اس وقت ملک کی اکانومی انہوں نے کس طرح چھوڑی ہے؟ یہ ایک شاندانہ گلزار بی بی بڑی اچھی بات کر رہی ہے کہ یہ وہ فلاں. بی بی آپ تو یہ بتائیے کہ 24-25 ہزار ارب روپے کا اپنا پیسہ لیا, وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس وقت تو آپ کا لیڈر اور آپ کہتی ہوتی تھی کہ یہ تو ہم نے ان کے قرض اتارے ہیں, قرض میں آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور حالت آپ نے اکانومی کی اس طرح ہے کہ اس کو آپ نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے. اب یہ بتائیے, ہم تو اپنی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہیں, ہم تو ملک کی اکانومی کو سنبھال رہے ہیں. اور کل وزیر اعظم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, ضمیر صاحب آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی پوری جتنی میری پولیٹیکل کمائی ہے میں وہ لگا دوں گا اور میں پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کر کے ہی رہوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن اگر اکتوبر میں ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ ان سے اتنا صبر نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب اختیار ولی خان صاحب, آئین کے مطابق پنجاب اور کے پی میں انتخابات تو جو گیون ٹائم ہے اس کے اندر ہونا چاہیے نا. اس سے انکار کر رہے ہیں؟ کوئی انکار نہیں کر رہے. چلیں, تو اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں جی, الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے. لیکن ضمیر صاحب میں آپ کی بات بتاؤں, جو بندہ اسمبلی توڑوائے, پنجاب کی توڑوا دے, خیبر پختونخوا کی توڑوا دے اور بولے کہ یہ اسمبلی توڑ کے میں کہتا ہوں میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرا, اس بندے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ میرے خلاف جو کیسز ہیں, جو آرٹیکل 6 کے کیسز بنتے ہیں, اس کی وہ نہ ہو, پروسیڈنگز نہ ہو. جو الیکشن کمیشن میں یہ 7-8 سال مفرور رہے, جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کی پروسیڈنگز رک جائیں, جو ان کے خلاف توشہ خانہ کے کیسز بن رہے اس میں نہ ہو, جو ان کے خلاف اور مزید جو انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے. صحیح. اختیار ولی خان صاحب, تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف, اختیار ولی خان صاحب آپ کو پتا ہے, آپ کو میں ایک بات میری سن لیں,
اس وقت پاکستان کی پبلک کا جو موڈ ہے نا، ہم بھی پبلک کے لوگ ہیں، پبلک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، نہ کوئی ہم مریخ سے آئے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے، انتخاب سے پہلے احتساب ضروری ہے۔ چلیں بالکل، لیکن ایک چیز جو میں سمجھ پایا ہوں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی ہے، تمام کام آئین کے مطابق ہوں گے، چاہے وہ کے پی پنجاب کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں جو کہ اکتوبر میں ہونے، وہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے۔ شندانہ، what is the feel at زمان پارک؟ کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اتنی سخت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر پلان کر لیا اریسٹ کرنے کا، تو کیا ریئیکشن، what do you see happening؟ شکریہ ضمیر صاحب، دو تین ضرور باتیں۔ پہلی بات، میں ابھی سے اسلام آباد پہنچی ہوں پشاور سے، کیونکہ ماشاءاللہ جو قابل فاضل حکومت ہے شہباز شریف، جو خان صاحب کے قتل کی کیس میں ملوث ہے، اور یہ رانا ثنا جس کے بارے میں عابد شیر علی نون لیگ کا ایک بندہ ہے، اس کے والد نے کہا کہ منشیات فروش ہے اور ایک منٹ اختیار ولی خان، اختیار بھائی ایک منٹ، اختیار بھائی آپ جواب دے دیجئے گا، لیکن بعد میں آپ جواب دے دیجئے گا، اختیار بھائی اپنی باری پہ جواب دے دیجئے گا۔ ہاؤ کم یو سے نہیں، ہاؤ کم یو سے کہ شہباز شریف قتل سے دیکھیں اختیار بھائی، آپ اپنے ٹائم پہ جواب دے دیتے نا۔ اب شندانہ صاحبہ مطلب ڈراپ کر گئی ہیں لائن، مطلب تھوڑا سا یہ سن لے پھر۔ نہیں تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں موقع دوں گا جواب دینے کا۔ یہ اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہی ہے؟ نہیں، اسٹیٹ کے خلاف دیکھ، انہوں نے عابد شیر علی کا ریفرنس دیا کہ وہ بات کرتے تھے، آپ کے لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیے، کیا وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان میں قتل میں، اس کے قتل میں ملوث ہے؟ نہیں، ملوث تو نہیں ہے انہوں نے، لیکن ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی تھی جس طرف وہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میری سٹیٹمنٹ یہ ہے، اختیار بھائی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میں بہت، انہوں نے عمران خان نے خود فائرنگ کروائی ہے۔ چلیں، اب یہ آپ کا پوائنٹ تھا نا، آپ اپنی باری پہ یہ جواب دے دیتے۔ اب آپ چلیں، شندانہ پلیز یو کنٹینیو، آئی ریکویسٹڈ اختیار ولی ہی ول ٹاک اپنی باری پہ، چلیں۔ شکریہ جی۔ ایز آئی سیڈ، یہ تین قاتل، یہ ڈرٹی ہیری، یہ شہباز شریف اور یہ گندا آدمی رانا ثنا، جس کے بارے میں خود کہا تھا عابد شیر علی کے باپ نے کہ یہ منشیات فروش ہے اور اپنے ڈیرے میں اس نے 21 لوگ قتل کیے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے نہیں کہا۔ اور ہاں، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس ملک کا آئین، اگر کوئی آئین بچا ہے تو اس کو حق ہے جس پہ وہ چاہے وہ ایف آئی آر کرے۔ یہ کسی کے باپ کی عدالتیں نہیں ہے، کسی کی باپ کے تھانے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ظلم کرتے رہے، اشرف شریف کے ناخن نکالی، صرف آپ کے ناخن تو نہیں نکالے، اور اگر نکالے، عمران خان نے آپ کے ناخن نہیں نکالے تھے، جس نے نکالے ہمت کر ان کے سامنے آنکھیں نکالیں۔ سر، مجھے آنکھیں مت دکھائیں، عورت کو آنکھیں دکھانا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن کوئی ہمت کرے گا، یہ بلا پھر بول رہے ہیں۔ اختیار بھائی پلیز، میں آپ کو موقع دوں گا۔ اختیار بھائی آپ کو موقع ملے گا، پلیز۔ جی شندانہ، یہ بلاول بھٹو، اس نے اپنی ماں کی عزت کو نون لیگ کو بیچ دیا۔ نہیں شندانہ پلیز، یہ نواز شریف، I would request you, شندانہ، I would request you، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھی غلط بات کی ہے، یہ جواب سنے گا، ورنہ جواب نہیں سنے گا، میں ٹی وی شو سے جا رہی ہوں۔ آپ نہیں، آپ بات کریں، شندانہ، I expect that like you know you would also مطلب be careful۔ No, he has to behave. نہیں، وہ بالکل ٹھنڈے آرام سے جواب دیں گے۔ آپ پلیز، جی اپنی باری میں بولیں، یہ جو زہر و گلہ چاہتے ہیں اگلے، بٹ اپنی باری میں، میری باری میں مت بولیں۔ اینڈ آف سٹوری۔ جی جس نواز شریف نے گندی تصویری بنظیر بھٹو کی جہازوں سے پھینکی، جس رانا ثنا نے مریم نواز اور اس مریم نواز کی ماں کے بارے میں کہا تھا، اور اس کیپٹن صفدر کے بارے وہ میں نہیں تھی، وہ عمران خان نہیں تھا، تو یہ کردار کشی کریں گے، یہ گندی باتیں کریں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، تو ان کو پھر سچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ غلط باتیں کرتے ہیں تو بھولیے گا مت، ہمارے پاس ایک چیز رکھی ہوئی ہے، صرف اخلاقی فرق یہ ہے کہ اگر میں نے آج ان کے پول کھولے، ان کے خواتین کی، ان کے مردوں کے چوری کے علاوہ جو ان کے کیریکٹر ہیں، آئی کین شو یو کہ کوئی کسی میرے ٹی وی شو میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن صرف خدا کے خوف سے نہیں، سیاست کے خوف سے نہیں، ایک اللہ کے خوف سے
کہ سیاست میں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. Shandana, my question again, if you could reply to quickly to that. خان صاحب کو ارسٹ کیا جانے کی پلان نہیں ہو رہی ہے. جس بندے کو گولی ماری ہے اس کو ارسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں. اور وہ جس کی پلیٹیں نہیں پوری ہوتی اور چمچے اور کانٹے نہیں پورے تھے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی گلابی سوٹ پہنتا ہے, کبھی نیلا سوٹ پہنتا ہے, کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی بیمار ہو جاتا ہے. بیٹی جو ہے جس نے زندگی میں 5 روپے نہیں کمائے, 8 روپے کا کوٹ, 8 لاکھ کا کوٹ پہنتی ہے. عوام یہاں مر گئی ہے, بلوچستان والے مر گئے. میں ابھی پشاور سے پہنچی ہوں, سن لیں ضمیر صاحب, میں ابھی پشاور سے پہنچی ہوں. میرے حلقے میں 3 تھانوں پہ اور 3 یہ جو ہوتے ہیں بیچارے پولیس کے ناکے, ان پہ ٹیررسٹ نے تشدد کا اٹیک کیا ہے. شہباز شریف نے ایک بات کی ہے کیونکہ وہ پٹھان تھے. اگر یہ پنجاب میں ہوتا ابھی نہیں کیا ہوتا شہباز شریف. یہ نالائق حکومت ہے, یہ فیل حکومت ہے, اور یہ لوگ صرف آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت کم ہے, میں بالکل, میرے پاس کیونکہ اب بہت کم وقت رہ گیا شندانہ, میں چاہوں گا کہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. فوری بریک کے بعد آ کر میں اختیار ولی سے کمنٹ لے کر پھر آپ کی طرف آؤں گا. ویلکم بیک. اختیار ولی خان صاحب, اچھا راستہ کون سا لیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ سب سے پہلے تو میں شاندارہ گلزار کی بات کو ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے لیڈر پہ انہوں نے فائرنگ کروائی, اگر ہم فائرنگ کراتے نا تو پھر یہ بچتا نہیں. ہمارا اس طرح نہ کوئی انٹینشن تھا. ہم جس بندے کو سیاست کے میدان میں شکست دے سکتے ہیں, ہمیں اس پہ حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمران خان سے یہ سوال کرنا تھا, اور شاندانہ بھی جواب دے دے, کہ اگر شوکت خانم اسپتال میں کینسر کے مریض کا علاج 3 مہینے میں ہو سکتا ہے, تو اس کی ٹانگ میں تو چھرے بھی نہیں لگے ہوئے ہیں, اس کا علاج کیوں نہیں مکمل ہو رہا؟ یہ جھوٹا پلستر چڑھا کے کبھی ادھر پھرتا ہے, کبھی ادھر تصویریں بناتا ہے. اتنا بزدل شخص ہے آپ کا لیڈر کہ وہ تو دیوار پھلانگ کے اپنی بہنوں کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ گیا تھا. آپ اس کی بات کر رہے ہو, اور اگر آپ حیا کی بات کرتے اور آپ ڈرٹی پالیٹکس کی بات کر رہی ہو, تو شاندانہ گلزار, آپ آئلہ ملک کی ویڈیو ضرور, آڈیو ضرور سن لیجئے. آپ کو کم از کم ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو حیا ضرور آئے گی. آج بھی آڈیو لیک کی وجہ سے مارکیٹ میں ہینڈ فری شاٹ ہے, ملتی نہیں ہے. آپ کے لیڈر کا نہ کریکٹر ہے, نہ اس کی حیا ہے, نہ اس کی عزت ہے. اختیار ولی بھائی, معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بٹ بہت بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ, احمد پنسوتا اور اختیار ولی صاحب. ناظرین, اب تک کے لیے اتنے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.